حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح، کہ جو بندہ صبح شام مسجدوں کی طرف آتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح کو مسجد میں آئے یا شام کو مسجد میں آئے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، کہ جس نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی، وضو کیا، طہارت کی، ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، اور پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف چلا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کرے، تو فرمائے کہ اللہ اس بندے کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہے چند جگہیں خالی ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں۔ تو جب یہ بات سرکار کو پہنچی تو حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لینا چاہتے ہو یا مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہو۔ تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا قالوا نعم یا رسول اللہ، حضور جی ہاں ایسا ہی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، فرمایا کہ تمہارے گھروں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے، تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جتنا دور سے آتے ہو تمہارے قدموں کو اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، فقالوا، پھر انہوں نے خود کہا یا رسول اللہ ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں، ہم مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے، تاکہ جتنی دور سے آئیں گے ہمارے اتنے جو ہے درجات میں بلندی بھی ہوگی اور ہمارے اتنے گناہوں کو مٹایا بھی جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ ایک انصاری جو ہے وہ اس کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا، اور فرماتے کہ وہ دور سے پیدل چل کے آتا تھا، وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، اور اس کی کبھی کوئی نماز چھوٹی بھی نہیں تھی، نماز کا بڑا پابند تھا، حضور کا غلام، حضور کا صحابی، دور سے آتا تھا اور کبھی اس کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ تو جناب ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس کو مشورہ دیا، میں نے کہا میاں ایسا کرو تم ایک گدھا خرید لو، دراز گوشت خرید لو، بڑے دور سے آتے ہو تاکہ تم اس سواری پہ سوار ہو کے آنا، کبھی گرمی ہوتی ہے پیدل نہیں چلا جاتا، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے، تو آپ ایسا کریں ایک گدھا خرید لیں دراز گوشت، اس پر آپ چل کے آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں ایک سواری پر سوار ہو کے آؤں یا پھر میں مسجد نبوی کے قریب آؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا دور سے آنا بھی لکھا جائے اور میرا دور اپنے گھر کو جانا بھی لکھا جائے، میرا آنا بھی لکھا جائے اور میرا جانا بھی لکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بالخصوص آپ حضرات کے لیے ہے، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اجر نماز کا اس کا ہے کہ جو دور سے چل کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا سب سے زیادہ اجر ہے کہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
فرمایا کہ اس کا اجر اس سے زیادہ ہے کہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلیھا ثم ینام، کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کا اجر اس سے زیادہ ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہے۔ جو گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اس سے زیادہ اجر کس کا ہے کہ جو مسجد میں آ کے انتظار کر رہا ہے، نماز بجماعت پڑھے گا اور پھر جائے گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا یہ اس کا جو ہے وہ زیادہ اجر ہے۔ جناب ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خوشخبری دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکیوں میں مسجد کو آتے ہیں، ان کو خوشخبری دو جو رات کی تاریکیوں میں مسجد میں آتے ہیں اور پھر تاریکیوں میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کے لیے اپنے نور میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کو تاریکی میں آنا، صبح اندھیرے میں مسجد میں آنا، رات کو عشاء کے بعد اندھیرے میں اپنے گھروں کو جانا۔ فرمایا کہ جو اندھیروں میں مسجدوں کو آ رہے ہیں وہ قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے نور جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دے دو۔ جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے تم مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ، اللہ اکبر، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، ما دام، جب تک وہ مصلی پر بیٹھا رہے اور وہ اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ استغفار کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اللہم ارحمہ، اے پروردگار تو اس پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا رہے اور جب تک بے وضو نہ ہو مصلی پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا رہے، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، پروردگار اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے۔ آپ بھلے کئی گھنٹے بھی بیٹھے رہیں، رب کے فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ آپ کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں نماز کے بعد چند گھڑیاں جو ہے اس جگہ پر بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ فرشتوں کی وہ جو برکت والی دعا ہے وہ اللہ آپ کے حصے میں جو ہے عطا فرما دے۔ اللہ میری اور آپ تمام کی بخشش فرمائے۔